اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 26 پارے کے مضامین کے خلاصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ 26ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الاحقاف یہ ترتیب توقیفی یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 46 نمبر سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 66 ہے۔ مکی سورت ہے۔ سورہ احقاف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی 35 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ احقاف اس لیے ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ احقاف یہ حقفن کی جمع ہے۔ حقفن کا معنی ریت کا ٹیلا، احقاف کا معنی وہ ریت کے ٹیلے۔ یہ اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد رہتی تھی۔ قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ تو قوم عاد کی سرزمین کا نام چونکہ احقاف تھا اور اس میں اس کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل بتائے اور مشرکین نے جن بتوں کی عبادت کرنی شروع کی ہوئی تھی ان کی مذمت کی کہ یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان ان کے اختیار میں ہے اور نہ وہ پرستش کرنے والوں کی کوئی دعائیں قبول نہیں کرتے، پھر یہ کیوں ان کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 12 تک بتایا کہ مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات کرتے تھے۔ کبھی تو اسے جادو کہتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے بنایا ہوا کلام قرار دیتے تھے اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر کوئی ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ مشرکین کے ان اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جوابات دیے۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 طرح سے ذکر کیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کے حوالے سے ذکر کیا کہ نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور بری اولاد، بدبخت اولاد جو ہوتی ہے اس کے نافرمان اولاد، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 سے 16 تک میں یہ ذکر فرمایا کہ پہلی طرح کی تو وہ اولاد ہوتی ہے جو نیک ہوتی ہے، جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے، اس کے قدم جو ہیں وہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوتے ہیں۔ اور نیک بیٹے جو ہیں، نیک اولاد، وہ 3 قسم کی دعائیں کرتی ہے۔ جب اس کے والدین اسے تربیت کر کے پال کر جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسی نیک اولاد اللہ سے 3 دعائیں کرتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلی وہ دعا یہ کرتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسری دعا وہ نیک اولاد یہ مانگتی ہے کہ ایسے اعمال کا کرنا اے اللہ میرے لیے آسان کر دے جن سے اے اللہ تو راضی ہو جائے، اور تیسری دعا وہ نیک اولاد یہ کرتی ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی آگے نیک بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس اولاد کو جب والدین ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے پہلے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو میرے سامنے کسی کو زندہ نہیں کیا گیا، یعنی وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ اللہ پر بھی ایمان نہیں
اور پھر آخرت پر بھی ایمان نہیں. اور پھر پہلا اس نمونہ جو ہے وہ ایمان والے لوگوں کا ہے، اور دوسرا نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان لوگوں کا ہے جو اب برے اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ دونوں متضاد قسم کے انسانوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ احقاف قوم عاد کا قصہ اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں برباد کر تباہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا. چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہوگی، گرمی ختم ہو جائے گی. وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ ان بادلوں کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی. قوم عاد کے لوگ بڑے قداور اور جسیم تھے، بڑے جسم رکھنے والے تھے. ہوا نے انہیں اٹھایا اور فضا میں لے گئی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح اڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس ہوا نے انہیں زمین پر پٹخ دیا، وہ زمین پر مردار پڑے رہے. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے 26 تک قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو خوف دلایا کہ دیکھو تم قوم عاد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہ جاؤ گے. پھر سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہی اللہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، یہ وہی اللہ ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اور آیت کے آخر میں، سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے. سورہ محمد ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 47 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 95 ہے. سورہ محمد یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس میں 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. اس سورت کا نام سورہ محمد اس لیے رکھا گیا کہ اس کی دوسری آیت ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام موجود ہے. وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اسے مانتے رہیں. تو چونکہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا ہے اس لیے سورت کا نام سورہ محمد رکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی نام 5 صورتوں میں قرآن مجید کے اندر آئے ہیں. 4 صورتوں کے اندر تو لفظ محمد آیا ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں، پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں، پھر سورہ محمد کی یہ دوسری آیت، اور پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں. تو سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، ان میں تو لفظ محمد نام آیا ہے. اور سورہ صف کے اندر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اپنی قوم کو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، تو وہاں احمد نام آیا ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک 5 صورتوں میں آئے. اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مؤمنین کے درمیان فرق کو بیان کیا کہ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان میں ان 2 گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان پھر کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، اور پھر ان کے درمیان جہاد بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑاؤ یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو باقی جو بچے ان کو مضبوطی سے قید کر لو. پھر اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے احکام بتائے کہ ان قیدیوں کو بطور احسان آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ انہیں غلام اور بادی بنا لیا جائے. اور پھر اس کے بعد جس وقت جنگی قیدیوں کو باندی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی تو اس وقت یہی رواج تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ان کو آزاد کرنا اور فدیہ لے کر چھوڑنا اور قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا. اور یہی وجہ ہے کہ غلاموں کو خرید کر بھی آزاد کیا جاتا تھا.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر بتایا کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ پھر آیت نمبر 12 سے 15 تک اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ اس میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ پھر ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا کہ ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں فرمایا آیت نمبر 38 میں کہ دیکھو تم اللہ کے راستے میں کوشش جہاد بھی کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، لیکن اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فتح یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ 48 نمبر سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 111 ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور سورہ فتح ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ آیات اس میں 29 ہیں اور رکوع 4 ہیں۔ اس سورت کا نام جو سورہ فتح رکھا گیا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا ذکر اس سورت کے اندر 3 مرتبہ فرمایا۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دی، واضح فتح۔ پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ پھر آیت نمبر 27 میں فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، سو اس نے پہلے ہی جلد فتح عطا کر دی۔ تو یہاں فتح سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے اور اس صورت کا نام سورہ فتح رکھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمانی اس سے بعض نے فتح مکہ بھی مراد لی۔ تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بھی زیادہ سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ یہ سورۃ الفتح۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کے ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے خواب دیکھا کہ ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خواب بیان کیا تو انہیں بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ چلے۔ جب آپ مکے اور مدینے کے درمیان پہنچے تو وہاں اطلاع ملی کہ مکے والے لوگ آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت کیسے نہیں آئے، ہمارا مقصد تو صرف عمرہ کرنا، زیارت کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیعت لی جس کا تذکرہ سورہ فتح کی آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اصحاب سے مقابلے پر جو بیعت لی ہے جہاد پر، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ تمام شرکاء نے بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ چنانچہ پھر بعد میں ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ افواہ جھوٹی ثابت ہوئی، پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، بالآخر معاہدہ ہو گیا، تو اس کو معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی بعض شقیں ایسی تھی کہ مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ بعض مسلمانوں کو تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ فتح مبین جس سے فتح مکہ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاہدہ امن کا قائم کروایا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر خوب فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ تو سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی،
اور ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فتح کی بشارت دی گئی، اور اس کے بعد ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا، کافروں اور منافقوں کے لیے وعید بیان کی گئی۔ پھر اس سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک تو ہے اہل ایمان اور مخلص لوگ جنہوں نے وطن سے دور رہ کر غیر مسلح ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا آیت نمبر 10 میں، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، ید اللہ ایدیہم۔ تو ایسی صورت میں بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہوا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا، ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اللہ نے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی، انہیں جلد فتح عطا فرمائی۔ سورہ فتح وہ خواب بھی بیان کرتی ہے آیت نمبر 27 میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا۔ پھر اس صورت کی اختتام میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کی کہ وہ آپس میں مہربان ہوں گے اور سب اللہ کی رضا کے طالب ہوں گے، اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ ان کے لیے بڑی مغفرت ہوگی، اور آخر میں یہ بتایا کہ ان مثال دے کر کہ لوگ کیوں ناراض ہوتے ہیں ایمان والوں سے، کیوں ناراض ہوتے ہیں اسلام سے، اسلام اور مسلمانوں سے لوگ کیوں غصے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دراصل جب کوئی کھیتی پکتی ہے تو ایسی صورت میں جو حاسدین ہوتے ہیں وہ تو جلتے ہیں، ایمان والے جب قوت میں آتے ہیں، مومنین اور مسلمان جب خیر کے حالات میں ہوتے ہیں تو پھر غیر مسلموں کو یہ برداشت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ حاسدانہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات کا آغاز ہوا۔ سورہ حجرات یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن مجید کی ترتیب میں یہ 49 نمبر سورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 106 ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ حجرات ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ حجرات اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 4 میں ہے، ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے پیچھے سے۔ حجرات یہ حجرہ کی جمع ہے، حجرہ گھر اور کمرے کو کہتے ہیں، کیونکہ ان آیات میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو بیچارے ادب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انداز میں کمرے سے باہر آوازیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، تو اس لیے سورت کا نام سورہ حجرات ہوا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشرت اور اخلاق کو بیان کیا اس سورہ حجرات کے اندر۔ سورہ حجرات کے شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کیا کہ مومن کو چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے زیادہ اپنی آواز بلند نہ کرے ورنہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور یہ بھی حکم دیا کہ مومن کو چاہیے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ جان لے اپنی رائے اور فیصلے کا اظہار ہرگز نہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھا کریں۔ اور پھر اس کے بعد اجتماعی اور معاشرتی آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے سورہ حجرات کے اندر۔ سورہ حجرات اس معاملے میں بڑی اہم صورت ہے کہ اس سے ہمیں معاشرتی آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے کہ دیکھو تم افواہوں پر کان مت دھرا کرو، اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک لے کر آ جائے تو تم اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم دوسری قوم پر جا پڑو تمہیں پھر شرمندگی ہو۔ تو انسان کو سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آئندہ آنے والی آیات میں 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی ہے جس کی وجہ سے انسان آج ان برائیوں کی وجہ سے معاشرے میں بڑا بے سکون ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ خالق ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے زیادہ انسان کی نفسیات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی طور پر ہمیں ہدایت کی، پہلی ہدایت یہ کی کہ دیکھو جس چیز سے منع کیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے دوسرے کا مذاق اڑانا۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ ممکن ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو۔ خواتین بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں،
لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. اور دوسری برائی معاشرتی یہ بتائی کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا، طعنہ دینا، ذلیل و رسوا کرنا، اس سے بچو. پھر تیسری برائی یہ بتائی کہ کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے، اس کے نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے. اور چوتھی برائی یہ بتائی کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو. بدگمانی رکھنا یہ برائی ہے انسان کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا. یہاں تک کہ انسان کو اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے. اور پانچویں برائی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ان آیات میں کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنے سے بچیں، ان کی ٹوہ میں نہ رہا کریں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں بڑی رہنمائی فرمائی. اور چھٹی معاشرتی برائی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ان آیات میں جو بتائی وہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا. اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر سورہ حجرات کے اندر واضح کر دیا کہ یہ جو قبیلہ، قوم، ذات پات، رنگ، نسل وغیرہ چیزیں ہیں یہ اللہ ہی نے بنائی ہیں. قومیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، قبیلے بھی اللہ نے بنائی ہیں، رنگ نسل بھی الگ الگ اللہ نے بنایا ہے. لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو عزت کا معیار نہیں بنانا چاہیے. فلاں قوم زیادہ عزت والی، فلاں ذلیل قوم، فلاں قبیلہ عزت والا اور فلاں ذلت والا. یہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ خاندانوں، قبیلوں، برادریوں کی تقسیم یہ اللہ ہی نے بنائی ہے، لیکن دیکھو صرف تعارف کے لیے بنائی ہے. اللہ کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اور پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہوتا ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال اور جان کی قربانی دینے پر آمادہ کرے. پھر اس کے بعد سورہ قاف ہے. سورہ قاف قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 50 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 34 ہے. سورہ قاف یہ مکی سورت ہے. اس میں کل 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. اس کا نام سورہ قاف اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قاف والقرآن المجید یعنی حروف مقطعات میں سے قاف کو ذکر کیا. چونکہ یہ سورت قاف سے شروع ہو رہی تھی اس لیے اس کا نام سورہ قاف رکھ دیا گیا. یہ سورت اسلامی عقائد پر مشتمل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی، قاف والقرآن المجید. اگر آپ جتنی صورتیں اب تک ہم نے ان کا مطالعہ کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 بار قرآن مجید کی قسم کھائی ہے صورتوں کے شروع میں. پہلی صورت سورہ صاد تھی، اس میں آپ نے صاد والقرآن ذکر، وہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. پھر دوسری جگہ سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید. پھر تیسری جگہ سورہ زخرف کا ہم نے مطالعہ کیا، حامیم والکتاب المبین. پھر سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قرآن مجید کی، حامیم والکتاب المبین. پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم. پھر سورہ طور کے شروع میں وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، وہاں بھی اللہ نے قسم کھائی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم پورے قرآن مجید میں 6 جگہ کھائی، انسان کو اہمیت بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قرآن حکیم ہدایت کے لیے عطا فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا اس سورہ قاف کے اندر کہ مشرکین جو تھے وہ بسا اوقات 2 باتوں کا بہت زیادہ انکار کرتے تھے. ایک تو یہ کہ مشرکین کو بعد میں آنے والی زندگی یعنی آخرت وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس پر تعجب کا اظہار کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ انہی میں سے ایک انسان نبی کیسے بن گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ان کو تعجب ہوتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بتایا
کہ اللہ کے ہاں اس مخلوق میں عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ اس میں غور تو کرو اللہ کی قدرت پر کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قادر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو اس سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں. آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نوح گزری، قوم سمود گزری، قوم عاد گزری، قوم لوط گزری، قوم فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کی طرح یہ جھٹلاتے تھے نبی کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذمہ داری کا احساس بتایا. اس آیت نمبر 16 سے لے کر 37 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے دل میں جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں ان کا علم اللہ کو ہے، اور انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال و اقوال کی نگرانی کرتے ہیں. جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامے کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا. پھر سورت کے اختتام میں آیت نمبر 39 سے 40 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے. ایک تو یہ کہ یہ مشرکین جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں ان پر آپ صبر کریں. دوسرا یہ فرمایا ان آیات میں اللہ تعالیٰ سے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں. اور تیسرا یہ کہ عبادت کی تلقین کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے عذاب کی وعید سے ڈریے اور قرآن کی نصیحت ان کو کرتے رہیں. اگر یہ بات نہ مانے تو آپ سے نہیں اس بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا. اس کے بعد سورہ ذاریات کا آغاز ہوا. سورہ ذاریات یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 51 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 67 ہے. مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے سورہ ذاریات نازل ہوئی. اس میں کل 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. اس کا نام سورہ ذاریات اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں یہ لفظ موجود ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. ذاریات کہتے ہیں وہ ہوائیں جو کہ بکھیر دیتی ہیں اڑا کر. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی یہاں ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑ کر. اس میں اللہ نے ان ہواؤں کی قسم کھائی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ذاریات رکھا گیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، یعنی قیامت کا قائم ہونا یہ برحق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھا کے فرمایا کہ تم ایک ایسی بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ جس کا کوئی ذکر نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک تو تم قیامت کے بارے میں تم آپس میں جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو، ایک قرآن کے بارے میں اور ایک صاحب قرآن کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور ان تینوں کی برائی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے انجام بہت برا ہوگا. پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں سچا ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، صاحب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ جو متقین ہیں ان کا اچھا انجام ہوگا. اور ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائیں کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو یہ بتایا 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائیں متقین کی ان آیات میں کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں. نمبر 2 رات کو کم سوتے ہیں. نمبر 3 صبح کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں. نمبر 4 ان کے مال جو ہیں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں میں ان کا حق ہوتا ہے اور وہ اپنے مالوں کو لوگوں پر تقسیم کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی 4 صفات بیان کرنے کے بعد اپنی عظمت اور قدرت کے 3 دلائل دیے. ایک دلیل تو یہ دی کہ زمین کے بارے میں، دوسری دلیل دی خود انسان کے بارے میں، اور تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی رزق کے بارے میں. جو پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بتائی آیت نمبر 20 کے اندر، اور فرمایا کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ زمین کو بچھونا بنا دیا گیا، اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، اور لوہے، تانبے، سونا، چاندی اس کے معدنیات بھی ہیں.
اور پھر دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر خود انسان کے بارے میں بتایا کہ یہ انسان اپنے بارے میں اگر غور کرے تو دیکھیں ہر انسان اس کا رنگ الگ، اس کی صورت الگ، اس کے چلنے کا انداز الگ، اس کا لہجہ الگ، اسے دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے کی صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے آیت نمبر 21 میں فرمایا خود تمہارے نفوس میں بھی تو نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ پھر اس کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تیسری نشانی بتائی رزق کے بارے میں کہ یہ رزق جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ تمہارا آیت نمبر 22 میں بتایا تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز انسان زندگی اسے حاصل کرتا ہے۔ سورج نہ ہوتا تو یہ انسان کھیتی نہ کر پاتا، اس انسان کے لیے رزق نہ ہوتا، موسموں کا بدلنا اور غلہ جات کا اگانا یہ بھی اللہ کا کارنامہ ہے۔ پھر 26ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنے کریمانہ عادت کے مطابق بچڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ 26ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس قرآن مجید کے پیغام کو اور ان کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔